السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ سب کا خیر مقدم ہے دروس البلاغہ میں، اور شیخ ابن عثیمین کی ہم شرح پڑھ رہے ہیں۔ مبحث ثالث فی اغراض التشبیہ، تشبیہ کے اغراض یعنی مقاصد کیا ہے۔ تو ہم نے تشبیہ کے بارے میں پڑھا تھا پچھلی بار، تشبیہ کیا کیا ہوتے ہیں۔ تشبیہ یعنی آپ ہیں شعر کی طرح، تشبیہ ہے، یا کوئی بولے آپ شعر ہی ہیں۔ یہ سارے تشبیہ کے الگ الگ اقسام ہم دیکھے تھے۔ تو آج بات کریں گے اغراض التشبیہ، الغرض کے مقاصد کیا ہیں۔ بہت سارے مقاصد ہو سکتے ہیں، خوبصورتی بتانے کے لیے، یا کسی کو تشبیہ بتانے کے لیے، بہادری، حال بتانے کے لیے کہ آپ کا حال کیسا ہے۔ تو یہ سارے ہم مقاصد دیکھیں گے اغراض التشبیہ میں۔ آج الغرض من التشبیہ اما بیان امکان المشبہ، ایک تو غرض مقصد اس کا یہ ہے کہ امکان بتانے کے لیے کہ ممکن ہے، یہ بھی چیز ممکن ہے، یعنی ہو سکتا ہے پہلے جملے میں اولائے، یعنی پہلے شروعات میں کوئی شعر رکھے کہ ناممکنات میں سے لگے وہ، لیکن وہ مثال لے کر وہ سمجھاتے ہیں، جیسے نحو فَإِن تَفُقِ الْأَنَامَ وَأَنْتَ مِنْهُمْ فَإِنَّ الْمِسْكَ بَعْدُ دَمِ الْغَزَالِ فَإِن تَفُقِ الْأَنَامِ، کسی بادشاہ کے لیے شخص کہتا ہے کہ اگر آپ فاقہ یفوقو، یا کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں، فاقہ یفوقو کا مطلب اونچا ہونا، کامیابی کی طرف فائق ہونا۔ فَإِن تَفُقِ الْأَنَامِ یعنی انسانیت، بشر، تو اگر آپ کامیاب ہو جائیں گے انسانیت میں سے، یعنی ساری انسانوں میں سے، وَأَنْتَ مِنْهُمْ، جبکہ آپ انہی میں سے ہو۔ یہ مت سمجھو کہ آپ انسان ہیں وغیرہ، آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، حالانکہ آپ کے پاس ہڈی، گوشت، وہ سارے چیزیں ایک ہی ہے۔ فَإِنَّ الْمِسْكَ بَعْدُ دَمِ الْغَزَالِ، اس مثال دیتے ہیں کہ بے شک مسک جو ہے بعد دم الغزال، مشک نکلتا ہے جو خون میں سے، تو جیسے ہرن وغیرہ ہے کہ خون میں سے کچھ طریقے سے ڈالتے ہیں۔ تو یہاں پہ ممکنات جو ہیں، یہ ناممکن لگ رہا ہے کہ بھئی انسان ہوتے ہوئے میں دوسرے انسانوں سے بہتر کیسے ہوں محنت کر کے وغیرہ۔ بولتے ہیں کہ بھئی مشک جو بہترین چیز ہے، جو بہترین خوشبو ہے، وہ خون ہی تو ہے، لیکن الگ سے نکل کے آتا ہے جو ہرن کا ہے۔ فَإِنَّهُ لَمَّا ادَّعَى أَنَّ الْمَمْدُوحَ مُبَايِنٌ لِأَصْلِهِ، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ممدوح جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ مباین ہے، مباین یعنی بالکل الگ ہے۔ بِخَصَائِصَ جَعَلَتْهُ حَقِيقَةً مُنْفَرِدَةً، ایسے خصائص کی طرح، جو خصائص یعنی کوئی فیچر یا جو انسان کے اندر ہوتی ہے خصوصیت، تو اس کی وجہ سے وہ منفردہ، جو ایسے حقیقتاً منفردہ، تو ایسی حقیقت بن گئی جو اکیلی ہے، یعنی وہ انسان یونیک بن گیا ہے، الگ انسان بن گیا ہے۔ تو اس نے دعویٰ کیا، تو اس کے بعد کیا ہوا، احتج علی امکان دعواہ بتشبیہ المسک، تو اس نے دلیل کیا دی، مشک کی دلیل دی کہ مشک بھی خونی لگ رہا ہے، مگر الگ سے جو ہے خوشبو والی زبردست چیز بن جاتی ہے۔ الذی اصلہ دم الغزال، تو اصل میں وہ ہرن کا خون ہے۔ ابن عثیمین کہتے ہیں یسمى هذا النوع من التشبیہ تشبیہ الضمنی، تو تشبیہ الضمنی کہا جاتا ہے، یعنی ایک بات کی دوسری بات دلیل لے کے جاتے ہیں ضمن میں، انه خلوا من ادوات التشبیہ، میں ادوات التشبیہ نہیں ہے۔ ضمن یعنی کانٹیکٹ سے ہی پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ ایسا ہوگا، کیونکہ ایسے ہو رہا ہے، مثال کے طور پر، کیونکہ ادوات التشبیہ نہیں ہے اس میں، کا مثلو، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ یخاطب الممدوح یقول، ممدوح کی طرف بات کرتے ہوئے مخاطب ہو کے کہتا ہے، ان کنت اعلی من الانام، اگر آپ جو ہے سب سے اعلیٰ بن جائیں گے لوگوں میں، جبکہ آپ انہی میں سے ہیں۔ وانت منہم من مادتہم من تراب ثم من نطفہ، مٹی سے پھر نطفے سے بنے ہوئے، فإن ذلک ممکن، تو یہ ممکن ہے۔ آپ مت سمجھے کہ بھئی ناممکن ہے، آپ انسان ہو کے کیسے دوسروں سے اونچے ہو سکتے ہیں۔ اور دلیل الامکان، اور امکان کی دلیل کیا ہے، یعنی ممکن ہونے کی، ان المسک بعد دم الغزال، جو مسک ہے، مشک ہے، وہ غزال کے خون کی طرح نکلتا ہے۔ ومعلوم الفرق بین الدم و بین المسک، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے خون اور مشک کے فرق میں، مع انہ اصلہ، لیکن اس کا اصل وہی ہے نا، خون ہی ہے۔ تو شیخ ابن عثیمین یہاں پر کیسے مشک نکلتا ہے اس کو سمجھاتے ہیں۔ هنا اخذ الشیخ رحمہ اللہ یشرح للطلبة عملیۃ الاستخراج المسک، کہ کیسے مشک نکالا جاتا ہے۔ فقال یقال، کہا جاتا ہے، ان هناك غزلانا معینہ تسمى غزال المسک، تو ایسے ہی غزال المسک،
تو ایسے خاص ایک رکھ دیتے ہیں وہ ہرن جس سے مشک نکالنا ہے، یمرونها اس کو ٹریننگ دیتے ہیں علی ریاضات معینہ ثم ينفتح في بطنها سرہ، پھر وہ سوراخ مارتے ہیں اس کو ٹریننگ دے کے وغیرہ، ایک سوراخ مارتے ہیں سرہ، ويحكمون عزل هذه السرہ عن بقیة البدن خیط، تو ایک رسی کی طرح کچھ ڈالتے ہیں تو اسے جوڑ دیتے ہیں اور اس کو کھینچتے ہیں کچھ، يربطونها جيدا حتى لا يصل إليها الدم، تاکہ خون نہ لگے اس کو، بعد مدت تیبس وتنفصل، اور اس کے بعد تھوڑے ٹائم کے بعد وہ سوکھ جاتا ہے اور الگ ہو جاتا ہے وہ کچھ حصہ، هذا الدم الذي فيها هو المشق، اس کو مسک کہا جاتا ہے، وهو من اطيب انواع الطيب، اور سب سے بہترین خوشبوؤں میں سے ہے، اصل هذا المسك ما هو، لیکن اصل کیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے، وہ خون ہی ہے نا، الدم، ومع ذلك صار طيبا لا نظير له، اس کے بعد وہ ایسی خوشبو بن گیا ہے جس کا کوئی مثال نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یقول انت ایضا ایھا المخاطب انت من الانام، آپ تو وہاں سے ہے نا، لوگوں میں سے ہی، ان تراب، ثم تراب کس کو، آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا، لیکن اس کے بعد آپ جو ہے نطفے سے بنے، لکنک تفوقهم كما يفوق المسك دم الغزال، لیکن آپ ان سے اونچے ہیں یا اونچے بنو گے، لیکن یہاں پہ اونچے ہیں، آپ بہت زبردست ہیں، آپ جو ہے اچھے حالت میں ہیں، تو جیسے مشق جو ہے اس سب سے بہترین ہے دم الغزال کے اوپر۔ تو اس مثال میں کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہاں بیان حالہ، یہ پہلا غرض ہے، یہ مقصد ہے تشبیہ لانے کا، کہ حال بتانے کے لیے وہ چیز آتی ہے، حال بتانے کے لیے، ٹھیک ہے، نہیں یہ حال نہیں، سوری، بیان و امکان، حال نہیں، نیچے والا ہے، امکان بتانے کے لیے کہ کوئی چیز ممکن ہے، وہ اما بیان حالہ، یا اس کا حال بتانے کہ ابھی ایسا ہے، حال آپ کا اتنا خوبصورت ہے، اتنا اچھا ہے، جو بھی ہے، یہاں پہ مثال دیتے ہیں کأنک شمس والملوک کواکب اذا طلعت لم یبدو منہن کوکب، کأنک شمس، جیسے کہ آپ سورج ہے، اور دوسرے ملوک جو ہے یہ ستارے ہیں، اذا طلعت، جب سورج نکل جاتا ہے، بدا یبدو، لم یبدو منہن، کوئی کوکب، ایک ستارہ بھی نظر نہیں آتا جب سورج نکل گیا، تو مطلب آپ سورج کی طرح، یہ حال بتا رہا ہے کہ آپ تو انت کالشمس، انت کأنک شمس، هذا يبين حاله مع الملوک، دوسرے ملوک کے سامنے اس کا حال بتا، یقول انک انت تفوق الملوک، اب دوسرے بادشاہوں سے بہت زیادہ اونچے ہیں، حالک معهم كحال الشمس مع الكواكب، اور آپ کا حال کیا ہے ان کے سورج کی طرح ہے دوسرے ستاروں کی طرح، الشمس اذا طلعت تختفي النجوم، تو سورج نکلتا ہے تو ستارے چھپ جاتے ہیں، فهذا الملك بالنسبة للملوک، اور یہ بادشاہ جو ہے دوسرے بادشاہوں کی طرح، ملوک کی طرح، تو یہ کیا ہے، اما بیان حالہ، کہ حال آپ کا ایسا ہے کہ سورج کی طرح مثال، یا اور ایک مقصد ہو سکتا ہے مقدار حالہ، کہ اس کی مقدار ہے، کہ آپ مانتے ہیں وہ حال کو لیکن مقدار نہیں سمجھ سکتے کہ کتنے خوبصورت ہیں آپ، کتنے اچھے ہیں، یا کوئی بھی چیز، مقدار حالہ، مقدار اس کا بتانا، جیسے فیہا اثنتان واربعون حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحم، متنبی کا شعر نہیں، انتارا کا شعر ہے شاید، فیہا اثنتان، اس میں 240 حلوبہ، حلوبہ یعنی دودھ دینے والی اونٹنیاں ہیں، اب وہ کالی ہے، تو اپنے عاشقہ کے قبیلے کے بارے میں بات کرتا ہے وہ، اور کہتا ہے بھائی 42 جو ہے اس میں اونٹ ہیں، اور ایسے کالے نظر آ رہے ہیں دور سے، خافیت الغراب الاسحم، تو خافیہ کہتے ہیں پر، جو پر ہوتے ہیں، تو کوے کے پر جو اسود ہے، اسحم یعنی اسود، کالے پر کی طرح نظر آ رہے ہیں، یعنی پر الگ الگ ہے، ویسے ہی الگ الگ اونٹ نظر آ رہے ہیں جو حلوہ دودھ دینے والے ہیں، شبہ النوق، ناقہ کا جمع نوق ہے، اونٹیوں کو، اس نے سود بخافیت الغراب، تو شاعر نے کہا کہ بھی جو اونٹ ہے وہ خافیہ کی طرح نظر آ رہے ہیں، جو پر ہے ویسے اسے الگ الگ نظر آ رہے ہیں، بہت ہی خوبصورت نظر آ رہے ہیں، اپنے عاشقہ کے قبیلے میں، بیانا لمقدار سوادہا، کہ اس کے مقدار کتنا ہے، کتنا کالے نظر آ رہے ہیں، وہ کا لیول بتانے کے لیے، کتنے کالے نظر آ رہے ہیں۔ کثیرا ما یأتی التشبیہ لبیان مقدار الشبہ،
اور یہ بہت زیادہ آتا ہے مقدار بتانے کے لیے کہ کتنا کالا ہے، کتنا لال دکھ رہا ہے، کتنا سفید دکھ رہا ہے. السواد معلوم انه قد يكون فاتحا، اس سواد جو ہے جو ہے لائٹ ہوتا ہے، لائٹ بھی ہو سکتا ہے کالا. قد يكون شدید السواد، یہ بہت ہی کالا ہو سکتا ہے. فيها عرفنا ان هذه النوق العربين شديدة السواد، کہ ہمیں پتہ چلا کہ بھئی بہت ڈارک بلیک ہے، بہت ہی ڈارک کلر کا ہے. تو اس سے مقدار کے لیے پتہ چلا. یا ہو سکتا ہے وہ اما تقریر حالی ہے کہ اس کی قرار بولے کہ یہ یہاں پہ کیا تھا، بیان و حال، بیان تھا، یہاں پہ تقریر ہے یعنی تاکید دینے کے لیے کچھ چیز آ رہی ہے. ان القلوب اذا تنافر ودها، تو شاعر کہتا ہے کہ بے شک دل جو ہے جب تنافر ودها، جب اس کے محبت اس میں چلے جاتی ہے تو کیسے بن جاتے ہیں، مثل الزجاجة كسرها لا يجبر، تو کھانچ کی طرح ہے. تو جڑانا جو ہے، جس کا جب ٹوٹ جاتا ہے اس کو آپ جڑا نہیں سکتے. جبر یعنی جوڑنا کوئی چیز. شبہ تنافر القلوب بکسر الزجاجہ، تنافر القلوب جو دل ٹوٹ جاتے ہیں وہ اس نے مثال دی زجاجہ سے، کانچ ٹوٹنے سے. تثبیتا لتعذر عودتها، ثابت کرنے کے لیے کہ جو لوٹنا ہے یہ ناممکن میں سے. الى ما كانت عليه من الموجة، کہ جو محبت تھی وہ واپس نہیں ہے، کچھ کراک آ جاتا ہے نا، اس میں تڑق آ جاتی ہے. هذا البيت ليس بصحيح، شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں یہ بیت صحیح نہیں ہے. لأن القلوب قد يتنافر ودها ثم يرجع الود هذا كثيرا، کہ محبت جو ہے نکل بھی جا سکتی ہے، لوٹ کے بھی آ سکتی ہے، بہت ہوتا ہے. دلیلہ قوله تعالی ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تو ادفع بالتی ہے احسن، تو سب سے بہترین، اس سے بہتر چیز کے جو ہے اس کا رپلائی دو، اس کا جواب دو. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، کہ آپ کے اور دوسرے کے دشمن ہو تو ولی حمیم، گرم دوست بن جاتا ہے. حمیم یعنی گرم، یعنی بہت ہی اچھا جاتا ہے. وأيضا، اور یہاں پہ قال الشيخ بعد تلا الآية قال الشاعر ثم ذكر الحديث، قال الشاعر اس کے بعد حدیث ذکر کیے شعر. لعله رحمه الله أراد قول النمر ابن طولب تو رضی اللہ عنہ، متقارب یعنی وہ بحر ہے. احبب حبیبک حونا رویدا فقد لا يعولك ان تصرما وابغض بغيضك حونا رویدا اذ انت حاولت ان تحكما. تو یہ لعلہ رحمہ اللہ یہ ہے. اور حدیث رواہ الترمذی وغیرہ صححہ الالبانی فی صحیح الجامع. کون سی حدیث ہے پتہ نہیں. تو یہ ترمذی کی حدیث ہے. بعض نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بتایا، بعض نے علی رضی اللہ عنہ کا قول بتایا، اللہ عالم، لیکن شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا. تو یہ احبب حبیب کا ہونا رویدا، کہ اپنے محبوب سے، حبیب سے کبھی کم محبت کرو، ماڈریٹ، یعنی اتنا زیادہ شدت سے. فقد لا يعولك ان تصرما، تو اصل تو حدیث میں الفاظ اس کے ایسے ہیں، احبب حبیبک ہونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، کہ اپنے محبوب سے جو ہے ماڈریٹلی اردو میں کیا، یعنی آرام سے محبت کرو، اتنا زیادہ مت محبت کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ آپ اس سے نفرت کرو گے بعد میں. وابغض بغيضك هونا ما، اور نفرت بھی جو ہے کم کیا کرو، زیادہ نہیں. عسى ان يكون حبيبك يوما ما، ہو سکتا ہے وہ آپ کا محبوب بن جائے کسی دن. یہ اصل حدیث ہے. اب یہ شعر جو ہے یہ اس میں تھوڑے الفاظ بدلے ہوئے ہیں. وہ ہے احبب حبیبک ہونا رویدا، کہ دھیرے سے محبت کرو، زیادہ شدید محبت مت کرو کسی سے، اپنے حبیب سے. فقد لا يعولك ان تصرما، تاکہ مشکل نہ ہو اس سے کاٹنے کے لیے. صرما یصرم کہ مطلب ہے کاٹنے کے لیے. یعولک کا مطلب ہے علی یعول، آپ کو تکلیف نہ دے، آپ کو مشکل میں نہ ڈالے، اس کو کاٹنا پڑے کبھی، مطلب اس سے رشتہ کاٹنا پڑے. اور وابغض بغیضک ہونا رویدا، نفرت بھی کرنا ہے تو کم کم کیا کرو. اذا انت حاولت، جب آپ کوشش کرو گے میں فیصلہ کرنے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ فیصلہ کر رہے ہیں لیکن یعنی
ہاں آپ اس سے نفرت کرتے ہیں تو غلط فیصلہ دے دیں گے، لیکن دشمن بھی ہے تو اس کے ساتھ صحیح فیصلہ کرنا پڑے، عدل کے ساتھ فیصلہ۔ شیخ یہاں پہ وہ کر رہے ہیں ایدن، اور ایک ہے احبب حبیبک اونا فعسى ان يكون بغيضك يوما ما، یہی حدیث لے کے آتے ہیں، وہ شعر تو الگ ہے، حدیث ہے فعسى ان يكون وابغض بغيضك حونا ما فعسى ان يكون حبيبك يوما ما، هذا يروى حديث ولكنه ضعيف، شیخ کے حساب سے ضعیف ہے، اب شیخ البانی اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ الشاهد من هذا البيت غیر صحیح، یہ صحیح نہیں ہے، لیکن على ما يريد الشاعر به نقول هذا المقصود به تقریر الحال، حال کی تقریر پتہ چلتی ہے۔ تقریر کا مطلب ہے کسی کو دماغ میں اس کے اچھی طرح تثبیت کرنا، تاکید کے لیے آتا، تاکید کے لیے بھی حال بتانا، ایک تو بیان بتانے کے لیے آتا ہے، ایک تقریر، چوتھا فائدہ ہے، چوتھا فائدہ ہے، اور یہ صحیح نہیں ہے شیخ بتا۔ وَإِمَّا تَزْيِينُهُ، خوبصورتی بتانے کے لیے، زینت بتانے کے لیے، جیسے سوداء واضحۃ الحبیب حبیبین کمقلۃ الظبی الغدیر، سودا جو کالا ہے، واضحۃ الحبیب، واضحہ کا معنی ہے پیشانی جو واضح ہے، جبین، ہاں وہ جبین پیشانی ہے، واضحۃ الجبین، جبینی کمقلۃ الظبی الغدیر، جو پیشانی ہے یہ وضاحت کے ساتھ اس کی روشنی وغیرہ، مقلہ آنکھ کو کہا جاتا ہے، آنکھ کا پورا حصہ، الظبی الغدیر، غدیر جوان، ایک جوان ہرن کہ آنکھ کی طرح اس کی آنکھ ہے، اس عورت کی آنکھ ہے، یا خوبصورت جو بھی، شبہ سوادہا بسواد مقلۃ الظبی، ایک کالا پن، خوبصورتی بتانے کی آنکھ کے کالے پن ہرن کے آنکھوں کی طرح ہے، تحسینا لہا، هذا يخاف ان يهجوه الناس باختیار السوداء، ہو سکتا ہے یہ ڈر رہا ہے کہ لوگ کا مذاق اڑائیں گے کہ کالا ہے، فبین ان سوادہا کمقلۃ الظبی الغدیر، کہ لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے، یہ حجو کا مطلب مذاق اڑانا، اس کا عزت نکال دینا، بے عزتی کرنا، کیونکہ وہ کالا ہے، سودا یعنی آنکھیں کالی ہے یا جو بھی ہے۔ اس نے کہا کہ بھئی پریشان مت ہو، اس کا کالا پن جو ہے یہ ہرن کی طرح ہے، وہذا لا شک انہ تحسین، کہ وہ خوبصورتی ہے، کیونکہ لوگ آتے ہیں کہ بھئی واضحۃ الجبین، سودا کا لفظ استعمال کیا تو ہو سکتا ہے وہ بول رہا ہے کہ بھئی شروعات میں وہ لا رہا ہے کہ مذمت کرنے والا ہے سامنے والے کی، سودا واضحۃ الجبین کے بعد مثال دیا کہ بھئی پریشان مت ہو، کالے کا مطلب یہ نہیں ہے، مقلۃ الظبی الغدیر، وَإِمَّا تَقْبِيحُ، یا بدترین شخص بتانا ہے، اس کی کتنا بدترین ہے، بدصورت ہے، تو وہ کسی کا مذاق اڑاتے ہوئے، کسی کی عزت نکالتے ہوئے کہتا ہے وَإِذَا أَشَارَ مُحَدِّثًا فَكَأَنَّهُ قِرْدٌ يُقَاقِهُ أَوْ عَجُوزٌ تَلْطِمُ، کسی کے بارے میں کہتا ہے کہ بھئی جب وہ اشارہ کرتا ہے وہ شخص اتنا گندا ہے کہ بھئی ایسے ہے کہ بھئی وہ بندر کی طرح، ہنسنے والا بندر نظر آ رہا، یا عجوز یا بوڑھی عورت جو تھپڑ مار رہی اس طرح نظر آ رہا، تو یہاں پہ تقبیح بتانے کے لیے مثال دیا گیا ہے۔ وقد يعود یہ تو پڑھ لیں گے ہم، وَهُوَ إِذَا قَامَ يُحَدِّثُ صَارَ مِثْلَ قِرْدِ الَّذِي يَضْحَكُ، تو بندر جو ہنس رہا ہے ویسے نظر آ رہا ہے، وَإِذَا قَامَ يُشِيرُ بِحَدِيثِهِ صَارَ كَأَنَّهُ عَجُوزٌ تَلْطِمُ عَلَى رَأْسِهَا، یا جب وہ اشارہ کرتا ہے اپنے باتوں سے تو ایسا دکھ رہا ہے کہ تھپڑ ہی مار رہا ہے۔ عندما يسمع الإنسان أن هذا الخطيب أنه بهذه الحال فهل يرغب في سماعه، کہ وہ سننا پسند کرے گا کوئی شخص جب ایسا بدصورت ہے، لا لأنه قبحه عنده، نہیں وہ تقبیح بیان کرتی کہ بھئی کتنا گندا ہے، یعنی کی بدصورتی بیان کرتی۔ یقول الشاعر فی العسل، اور وہ کون ہے؟ ابن الرومی ہے، ابن الرومی فی العسل، شاید کتاب کا نام پتہ نہیں، یا شہد کے بارے میں، تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما ما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيري، تو آپ کہیں گے هذا مجاج النحل، مجاج کہتے ہیں شہد کو ہی، آپ کہیں گے یہ شہد کا جو ہے نیکٹار ہے، شہد کو پتہ نہیں کیا بولتے، تمدحو تعریف کر رہے ہیں، وَإِن تَشَاء قُلْتَ، اگر آپ چاہیں گے تو کہیں گے ذا قیء الزنابیر، نہیں یہ تو خے ہے، کیونکہ وہ لوگ منہ سے نکالتے ہیں،
زنابیر کیڑوں کا جو ہے قے ہے. تو سیم ہی چیز کو آپ الگ الگ طریقے سے بتا سکتے ہیں، یعنی آپ کی زبان میں طاقت ہے. مدحن و ذما ما وما جاوزت وصفهما، چاہے تعریف کرو یا دم کرو، یہ ابن رومی کی ہے. وما جاوزت وصفهما، کیا ہے آپ وصف سے آپ نے جھوٹ نہیں بولا، ہاں اس کا وصف جیسا ہے ویسے ہی بتا. الحق قد يعتريه سوء تعبیری، اور کبھی کبھار حق جو ہے بدل جاتا ہے، حق ہی ہے لیکن سوء تعبیر، برے انداز سے بولنے سے اس کو یعتری ہی یعنی اس کو فرق پڑ جاتا ہے. اعتراء یعتری کا مطلب کوئی چیز آ جاتی ہے. تو یہ اصل شاعر ہے، پورا شعر ہے. فی زخرف القول ترجیح لقائله والحق قد يعتريه بعد تغيير، تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن تعب قلت ذا قيء الزنابير، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما سحر البيان يرى الظلماء كالنور. تو فی زخرف القول، جب قول میں زخرف یعنی ڈیکوریشن کو اچھے الفاظ بتاتے ہیں، ترجیح لقائل، بولنے والے کے لیے یہ ترجیح یعنی اس کو بھاری پن آ جاتا ہے، اسی کے بعد لوگ سنتے ہیں. الحق قد يعتريه بعد تغییر، اور حق بھی چاہے بدل جائے لیکن کیونکہ اچھا الفاظ میں وہ بول رہا ہے تو اس کو ہی لوگ پسند کرتے ہیں. تقول هذا مجاج النحل تمدحه، آپ کہیں گے یہ تو نیکٹر ہے، شہد کی مکھی کا جو ہے وہاں پہ وہ ہے، آپ تعریف کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ وہی چیز کو عیب بیان کرنا چاہتے ہیں، وَإِن تَعِبْ قُلْتَ قَيْءُ الزَّنَابِيرِ، آپ اس کو بولیں گے یہ تو زنابیر کا قے ہے، کیڑے ہیں، یہ سب قے کرتے ہیں. مدحن و ذما وما جاوزت وصفهما، تعریف بھی کر رہے ہیں، ذم بھی بیان کر رہے ہیں، مذمت بھی کر رہے ہیں، اور اس کا وصف ویسے ہی بیان کر رہے ہیں. سحر البیان یرى الظلماء كالنور، اور جادو ہے بیان میں، ایک جادو ہے تو اندھیرا بھی روشنی نظر آتا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من البیان لسحرا، بے شک بیان میں جادو ہے. احیانا یتکلم الانسان وعنده فصاحہ، بولنے کا طریقہ آتا ہے، عن شیء كنت راغبا فيه، جو آپ کو پسند تھا، فاذا به ينزله الى اسفل من القدمين، لیکن اس کے سننے کے بعد آپ اس کو نفرت کرنے لگ جاتے ہیں اسے. او بالعکس، یا اس کے اپوزٹ ہو سکتا ہے، یہ عکس بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ کیا ہے، تقبیح ہے، تقبیح کے لیے بھی آتا ہے. اب یہاں پہ اور ایک چیز لانا ہے، وقد يعود الغرض الى المشبه به اذا عكس طرف التشبیہ، کبھی کبھار غرض جو ہے پلٹ جاتا ہے مشبہ بھی کی طرف، یعنی جس کو تعریف کر رہے ہیں نا اس کو پلٹا دیتے ہیں. عکس مقلوب بھی آیا تھا، آپ شیر کی طرح نہیں، شیر آپ کی طرح ہے، الٹا شیر ہی آپ کی طرح ہے، یعنی یہ تو بہت ہی غلو ہو گیا. شیر ہی آپ کی طرح دوڑتا ہے، یعنی آپ نہیں دوڑتے ہیں، شیر. تو طرف تشبیہ کو پلٹا دیتے ہیں، مشبہ بھی کو پلٹا دیتے ہیں. جیسے نحو، یہاں دیکھیں کیسے بولتا ہے شاعر، وَبَدَا الصَّبَاحُ كَأَنَّ غُرَّتَهُ وَجْهُ الْخَلِيفَةِ حِينَ يُمْتَدَحُ، اور صبح ایسی نکلی ہے جیسے کہ روشنی خلیفے کے چہرے کی طرح ہے. نعوذ باللہ، صبح جو ہے خلیفے کے چہرے کی طرح ہے، حین یمتدح، جب اس کی تعریف کی جاتی. یعنی خلیفے کا چہرہ صبح کی طرح نہیں، صبح جو ہے خلیفے کی طرح ہے، الٹا پلٹا دیا ہے. مثل هذا يسمى بتشبیہ المقلوب، ہم دیکھیں اس کو مقلوب کہتے ہیں، پلٹا دیتا ہے. بدا الصباح، والصباح اذا بدا مسفرا، جب پیلا پیلا نکلتا ہے اصفر. كأن غرته یعنی بیاضه، اس کی سفیدی یا روشنی. وجه الخلیفة حين يمتدح، تو خلیفے کے چہرے کی طرح ہے جب اس کی تعریف کی جائے. اصل میں تو بولنا ہے كأن وجه الخلیفة حين يمتدح قرة الصباح، لكنه عكس، لیکن اس کو پلٹا دیا، خلیفے کا جو ہے صبح کی طرح ہے. فيكون هذا الغرض تحسین المشبہ به، اس کا مقصد ہے تحسین بتانے کے لیے، کہ خوبصورتی بتانے کے لیے. تو کبھی کبھار پلٹا بھی دیا جا سکتا ہے. تو یہ ہو گئے 6 مقاصد اس کے. ایک تو تشبیہ کے، ایک تو امکان ہے، پاسبلٹی بتانے کے لیے کہ لوگ اس کو امپاسبل، ناممکن سمجھ رہے ہیں، تو امکان، یا اس کا جو ہے جیسا ہے حال بتانے کے لیے، یا مقدار بتانے کے لیے کہ کتنی مقدار میں آپ خوبصورت ہیں، یا تاکید کے لیے، تقریر کے لیے،
کہ آپ تو مانتے ہیں وہ بات لیکن دل میں بیٹھ رہی نہیں، تو تاکید لانے کے لیے 4 ایک خوبصورتی کے لیے، ایک بدصورتی کے لیے، تزئین اور تقبیح، یہ 6 اغراض ہیں، اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن 6 اس کے لیے تشبیہ لایا جاتا ہے، تشبیہ لایا جاتا ہے تو ہم نے پڑھا الحمدللہ۔ اب آگے مجاز کی باری آگئی انشاءاللہ، اگلے نشست میں ہم پڑھیں گے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔